السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے لیے زندگی کا کون سا لمحہ زیادہ تکلیف دیتا، جب میرے بابا فوت ہو گئے تھے اور میں یتیم ہو گیا تھا، یا پھر تب جب اماں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ میرے لیے یہ خبر بھی کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا جب میرے ایک دوست نے بھاگتے ہوئے آ کر مجھے یہ اطلاع دی تو میں کسی ہونک کی طرح اسے دیکھنے لگا۔ پہلے پہل تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اسے کیا جواب دوں، لیکن جب سارے دوستوں نے اپنے اپنے بانٹے زمین پر چھوڑ کر میرے ارد گرد گھیرا ڈال لیا اور مجھ سے پوچھا کہ واقعی تیری ماں نے دوسری شادی کر لی، اب کیا وہ تیرا باپ ہوگا؟ تو میرا دل کرتا تھا کہ میں ان سب کا منہ توڑ دوں۔ میں نے انتہائی غصے سے انہیں جواب دیا، میرا ایک ہی باپ ہے جو منو مٹی تلے جا سویا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ میں نے دوستوں میں سے ایک دو ایسے بھی تھے جو مسکرا مسکرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے، اور میں جانتا تھا کہ وہ اپنی ہنسی دبا رہے ہیں۔ میں اس قدر خوفزدہ اور شرمندہ ہو گیا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ میں کہیں جا کر چھپ جاؤں، لیکن میں ایک بار گھر جا کر تصدیق کرنا چاہتا تھا کہ واقعی ایسا کچھ ہو گیا ہے یا نہیں۔ لیکن اس خبر سے میرا دل غم سے بھر چکا تھا، لیکن وہاں کھڑا ہونا میرے لیے دو بھر ہو گیا تھا۔ میں اپنے دوستوں کا گھیرا توڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا، لیکن مجھے اپنے پیچھے ان کے اونچے اونچے کہکہے سنائی دیتے رہے تھے۔ میں بھاگتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، جنہیں میں شرٹ کے بازو سے صاف کرتا جاتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف سے لوگ مجھ پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مجھ پر پبتیاں بھی کس رہے ہیں کہ دیکھا، اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میں دل ہی دل میں یہ دعائیں کر رہا تھا کہ جب میں گھر پہنچوں تو مجھے ایسی کوئی بھی خبر سننے کو نہ ملے، یہ سب جھوٹ نکلے اور یہ بس ایک مذاق ہو۔ دوسرے ہی پل میرا دل سوچنے لگتا کہ اگر یہ مذاق نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اگر میری ماں نے واقعی دوسری شادی کر لی تو میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایک 7ویں جماعت میں پڑھتا بچہ اپنی ماں کے حوالے سے بہت حساس ہوتا ہے، وہ اسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اور پھر ابو کے مرنے کے بعد تو میری کل کائنات میری ماں تھی، وہ میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی، اور اب کوئی اچانک سے آ کر اس کا خزانہ کوئی لوٹ لے تو ایک بچے کے دل پر کیا بیتے گی، یہ وہی جان سکتا ہے جس کی ماں نے دوسری شادی کی ہو۔ ابو کے مرنے کے بعد جب امی نے عدت بھی گزار لی تو اچانک ہی نانی کے گھر میں امی کی دوسری شادی کی باتیں چلنے لگی۔ سبھی یہ کہنے لگے کہ جوان جہان ہے اور ایک بچے کا ساتھ ہے جس کے سر پر باپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لہٰذا امی کو دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ امی اس معاملے میں بالکل چپ رہتی تھیں، لیکن میں ان تبصروں کو جب بھی سنتا تو میرا دل کرتا کہ میں ان سب کی بولتی بند کر دوں، لیکن میں جانتا تھا کہ مجھے جہاں دوسروں سے ڈانٹ پڑے گی وہاں پر میری ماں مجھ سے خفا ہو جائے گی، اور میں سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن میں یہ بات برداشت نہیں کر پاتا تھا کہ میری ماں مجھ سے خفا ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ میں جب بھی نانی کے پاس بیٹھی ہوئی عورتوں سے امی کی دوسری شادی کے حوالے سے بات سنتا تو خود پر کافی جبر کرتا، لیکن رات کو جب میں امی کے پاس لیٹتا، کیونکہ میں امی کے پاس ہی سوتا تھا، تو سونے سے پہلے میں امی سے یہ بات ضرور پوچھتا کہ امی، آپ کہیں دوسری شادی تو نہیں کر لیں گی نا؟ تو امی میری بات سن کر انتہائی حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھتی کہ تم سے یہ باتیں کون کرتا ہے؟ تو میں جب انہیں بتاتا کہ فلاں عورت نانی کے پاس بیٹھ کر یہ باتیں کر رہی تھی تو امی ہنستے ہوئے کہتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چھپ چھپ کر لوگوں کی باتیں سنتے ہو۔ تو میں ایک دم اپنی صفائی میں بولتا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا، ان کی بات میرے کان میں پڑ گئی۔ تو امی میرا کان مروڑتے ہوئے میرے ساتھ مذاق شروع کر دیتی کہ تم آج کل بہت زیادہ کنسوئیاں لینے لگے ہو، یہ عادت اچھی نہیں ہوتی، لوگ کیا کہیں گے سانوت۔
تو میں امی کی بات پر بگڑ جاتا اور بولتا، تو لوگوں کو بھی تو سوچنا چاہیے نا، وہ ایسی باتیں کریں ہی نا۔ مجھے آپ کے حوالے سے کوئی بھی بات برداشت نہیں ہوتی۔ لوگ آپ کا ذکر آخر کرتے ہی کیوں ہیں؟ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں۔ تو امی ایک دم سنجیدہ ہو جاتی اور مجھے کہتی، چلو تم سو جاؤ، تمہارے کرنے کی یہ باتیں نہیں ہیں۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے نیند نہ آتی۔ مجھے ہر وقت یہ احساس رہتا کہ امی مجھے ٹال رہی ہیں۔ بھلا یہ بھی کوئی ٹالنے والی بات ہے؟ میں امی کو سمجھانا چاہتا تھا، ان کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا کہ وہ دوسری شادی کے ذکر پر کھل کر اپنا اظہار کرتے ہوئے سب کو بتا دیں کہ وہ دوسری شادی نہیں کریں گی۔ لیکن نہ جانے کیوں امی کی ناراضگی کے خوف سے میری زبان پر قفل لگ جاتے اور میں ان کو اپنے دل کی بات سمجھا ہی نہ پاتا۔ لیکن میں اس بات پر یقین کرتا تھا کہ میری ماں کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں لے گی، کیونکہ وہ ابو سے بہت محبت کرتی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد بھی وہ انہیں یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ اب کسی اور کو ان کی جگہ دے دیں؟ میرا دل تو یہ بات کسی صورت بھی نہیں مان رہا تھا۔ لیکن جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ گھر میں خواتین کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ لڑکا نہیں وہ اچھی خاصی درمیانی عمر کا مرد تھا، جس کے پاس اس کی مائیں بہنیں علیحدہ کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، جبکہ دوسرے کمرے میں امی کو لال دوپٹہ اڑا دیا گیا تھا اور سبھی ایک دوسرے کو نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے۔ میں صحن کے بیچوں بیچ کھڑا یہ سارے منظر دیکھ رہا تھا، لیکن امی کے کمرے میں جانے کی میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پاس سے گزرتی ہوئی ایک خاتون جس نے انتہائی شوخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، اس نے اپنے مہندی والے ہاتھوں سے لڈو نکال کر میرے منہ کی طرف کیا اور مجھے کہا، کھا لے، تیری ماں کا نکاح ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے اس کے ہاتھ سے لڈو لے کر زمین پر پھینک دیا۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا، لیکن وہ بولی کچھ نہیں۔ پھر میں تیزی سے اندر کمرے کی طرف گیا۔ صحن سے امی کے کمرے کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے میرے پاؤں من بھر کے ہو گئے تھے۔ میرے کندھوں پر اتنا بوجھ آ گیا تھا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا سر گھوم رہا ہے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا 2-3 خواتین امی کے پاس بیٹھی ہوئی لڈو کھا رہی تھیں اور ہنسی مذاق کر رہی تھیں۔ اچانک امی کی نظر جب مجھ پر پڑی تو ان کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ میں غصے اور صدمے کی شدت سے جو دروازے کے عین بیچ کھڑے کا کھڑا ہی رہ گیا۔ میری ماں کا سر جو ہمیشہ سفید دوپٹے سے ڈھکا رہتا تھا، آج اس کی جگہ لال دوپٹے نے لے لی تھی۔ اس کا سفید دھلا دھلایا چہرہ آج میک اپ سے سجا ہوا تھا اور ہونٹوں پر گہرے رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ امی کا یہ روپ دیکھ کر جانے کیوں میرے دل پر چھریاں سی چل گئیں اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آنسو میرے گالوں پر بہہ نکلتے، میں پلٹا اور بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ جہاں بھی جاتا سب کے چہروں پر ایک عجیب و غریب مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی شرمندگی گھیر لیتی۔ میں چپکے سے ابو کی قبر پر چلا گیا۔ قبرستان میں ابو کی قبر ایک درخت کے نیچے تھی۔ چپ چاپ اور خاموش ابو کی قبر، جسے میں ہزاروں باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا تھا، آج میں جاتے ہی ابو کی قبر سے ایسا لپٹا کہ مجھے پھر کوئی ہوش نہ رہی۔ میں چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ دل کا غبار آنسوؤں کی صورت نکلے جا رہا تھا۔ ابو تو مر کے چلے گئے تھے، لیکن امی تو جیتے جی مجھ سے الگ ہو گئی تھی اور یہ جدائی تو مجھ سے برداشت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ابو سے بہت سارے شکوے کرنے لگا کہ کاش آپ نہ جاتے تو آج امی پرائی نہ ہوتی، آج ہم سب ایک ساتھ ایک گھر کے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے۔ خدا جانے میرا دوسرا باپ کیسا ہوگا۔ بہت سے خدشات میرے ننھے سے دل کو لرزانے لگے تھے۔ اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دلاسا یا تسلی دیتا۔ امی کی جدائی کی تکلیف تو ایسی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا دل ہی بند ہو جائے گا۔ میں کافی دیر ابو کے کتبے سے سر ٹکائے آنسو بہاتا رہا۔
میری آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں، لیکن دل کا غبار مکمل طور پر نہیں نکلا تھا۔ میرا دل بے حد بوجھل تھا۔ میں عموماً ابو کی قبر پر آ جایا کرتا تھا تو اکثر امی مجھے یہاں سے لے جایا کرتی تھی، لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے کافی دیر ہو گئی۔ دل میں کہیں امید تھی کہ امی آئیں گی اور مجھے منا کر گھر لے جائیں گی۔ وہ اتنا تو جان ہی گئی ہوں گی کہ میں ان سے کتنا خفا ہوں۔ میری ناراضگی ان سے ڈھکی چھپی ہوئی تو نہیں ہوگی، لیکن میں حیران تھا کہ وہ اب تک مجھے لینے کے لیے نہیں آئیں۔ قبرستان میں دھیرے دھیرے اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اب تو مجھے ہلکا ہلکا ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ یہاں پر ہر سو ایک پرسرار سی خاموشی تھی۔ جھینکروں کی آوازیں پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئیں، لیکن اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے میرا یہاں سے بالکل بھی اٹھنے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور میری نظریں قبرستان کے داخلی دروازے پر لگی ہوئی تھیں کہ بس ابھی امی آتی ہوں گی۔ لیکن جب کافی دیر ہو گئی اور اندھیرا بھی اچھا خاصا پھیل گیا تو چاروں ناچار مجھے اٹھنا پڑا۔ میرا گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن گھر کے علاوہ میری کوئی ایسی پناہ گاہ نہیں تھی جہاں میں سر چھپا کر اپنی زندگی گزار سکتا۔ میں گھر کی دہلیز پر پہنچا ہی تھا کہ امی مجھے دروازے میں کھڑی ہوئی ملی۔ دل کو ایک ہلکی سی خوشی تو ہوئی کہ ماں میرا انتظار کر رہی ہے، لیکن جب اس کے لال جوڑے اور ہونٹوں پر سجی لال لپسٹک پر میری نگاہ گئی تو میری ساری خوشی کافور ہو گئی، اور میں امی کے پاس سے بھاگتا ہوا اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ امی کافی دیر تک میرے دروازے کو پیٹتی رہیں۔ وہ مجھے بار بار دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی، لیکن میں دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ میں ان کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اچانک مجھے نانی امی کی آواز سنائی دی۔ وہ امی سے پوچھ رہی تھی، یہ کیا ماجرا ہے؟ سانول دروازہ بند کر کے کیوں بیٹھا ہے؟ تو امی نے کہا وہ مجھ سے خفا ہے، اسی لیے دروازہ نہیں کھول رہا۔ تو خفا رہنے دو، تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ تمہاری آوازیں باہر محلے میں جاتی ہیں، لوگ کیا سوچیں گے؟ تم میرے کمرے میں آ جاؤ اور وہیں سو جاؤ، اسے رہنے دو یہیں پر۔ جب دماغ گرمی سے ٹھنڈا ہوگا تو خود ہی دروازہ کھول دے گا۔ نانی اتنا تلخی سے میرے حوالے سے بات کریں گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ چند گھنٹوں میں میرے اپنے رشتے اس قدر تلخ مزاج ہو جائیں گے، وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دروازہ کھولا تو امی جا چکی تھی، تو میرا دل چاہا کہ میں ایک بار پھر دھاڑے مار مار کے رہوں۔ کم از کم امی رکتی تو صحیح، میں ان کے بغیر کبھی بھی اکیلے نہیں سویا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیوں اتنی اجنبی بن گئی تھیں، یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ رات تو جیسے تیسے گزر گئی، لیکن صبح امی میرے کمرے میں آئی تو دیر تک میرے پاس بیٹھ کر روتی رہیں۔ انہیں روتا دیکھ کر میں ان کے سینے سے لپٹ گیا اور رو کر بولا، امی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی، پھر یہ سب کیا ہے؟ تو امی نے اپنے آنسو پونچھے اور پھر مجھے کہا کہ وہ بے حد مجبور ہیں، یہ معاشرہ اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتا۔ اتنے میں نانی امی بھی اندر آ گئی اور وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، یہ ابھی تک رو رہا ہے؟ کیوں بھائی، ایک لڑکی کی طرح کیوں ٹسوے بہا رہے ہو؟ میں خفگی بھری نظروں سے نانی کی طرف دیکھ کر بولا، یہ سب کیا دھرا آپ کا ہے، آپ نے میری ماں کو مجھ سے جدا کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، لیکن میں اپنی ماں کو وہاں نہیں جانے دوں گا۔ تو نانی کو ایک دم سے میری بات پر غصہ آ گیا اور بولی، لڑکے تم باولے ہو گئے ہو اور ساتھ میں ہمیں بھی پریشان کرنے پر تلے ہو۔ تیری ماں جوان جہان عورت ہے، کب تک بغیر مرد کے زندگی گزارے گی؟ میرا دم آج ہے کل نہیں، تو اکیلے کیسے یہ اس گھر میں رہ سکتی ہے بھلا؟ اکیلے کہاں، میں ہوں نا ان کے پاس، پھر یہ اکیلے کیسے ہو گئے؟ ارے تو ابھی خود بچہ ہے، ابھی تو تیرا بوجھ ہم نے اٹھا رکھا ہے، تیرے جوان ہونے میں ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو تیرے نانا کی پینشن سے یہ گھر چل رہا ہے، کل کو میں مر کھپ گئی تو وہ پینشن بھی بند ہو جائے گی، تو اس گھر کا سودا، سلف، بجلی، گیس کا بل کیسے ادا ہوگا؟ تیری ماں کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، نہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہے کہ 2 وقت کی روٹی خود بھی کھائے اور تجھے بھی کھلا سکے، تو ایسے میں کس کے آسرے پر اسے چھوڑ کر مروں؟
اچھا نہیں ہے کہ باعزت طریقے سے اسے رخصت کر دوں تاکہ پیٹ بھر کر گھر کی چار دیواری کے اندر نہ صرف یہ 2 وقت کی روٹی خود کھا سکے بلکہ عزت سے رہ بھی سکے۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، اس لیے نہیں جانتے کہ اکیلی عورت کا اس معاشرے میں رہنا کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، لہٰذا تم اپنی ماں کو تنگ مت کرو۔ تمہاری وجہ سے وہ ساری رات جاگتی رہی ہے۔ میرے کہنے پر وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں آ تو گئی تھی، لیکن پوری رات تمہاری فکر میں کروٹیں بدلتی رہی ہے۔ اپنی ماں کو اگر اتنا پریشان کرو گے تو وہ اگلے گھر میں کیسے سکون سے اپنی زندگی گزار سکے گی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں امی کے ساتھ جاؤں گا، یہ اکیلی تھوڑی جائیں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ضرور امی کے ساتھ جانا۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھ بڑھیا کی خدمت کرو؟ تو میں نے ایک دم آگے بڑھ کر نانی کے گلے میں باہیں ڈال دی اور انہیں پیار کرتے ہوئے بولا، میں آتا جاتا رہوں گا نا آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو میری بات پر امی نے روتے روتے ایک دم مسکرا کر کہا، دیکھ لیں امی کیسے مکھن لگا رہا ہے۔ تو نانو مجھے پیار کرتے ہوئے بولی، ارے نہیں، یہ مکھن نہیں لگا رہا، یہ سچ میں مجھے بہت پیار کرتا ہے، میرا شہزادہ بیٹا ہے۔ امی اور نانو کی تسلی پر میں بہل تو گیا تھا، لیکن دل سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے بس یہی ڈر تھا کہ کہیں امی مجھے نانو کے پاس چھوڑ کر خود اکیلی نہ چلی جائیں۔ میرے دل میں یہ جو خدشات پنپ رہے تھے وہ بے بنیاد نہیں تھے، اور پھر میرے یہ خدشے درست ثابت ہو گئے، کیونکہ 1 ماہ کے بعد امی کی رخصتی طے ہوئی تھی۔ جب امی رخصت ہو کر ان کے گھر جانے لگی تو لڑکے والوں نے یہ شرط رکھی کہ امی کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا، تو امی اور نانی ان کی اس شرط پر سٹپٹا سی گئیں۔ امی تو اپنی نندوں کی باتیں سن کر ایک دم رو پڑی، جبکہ نانوں نے بڑی مشکل سے اپنی زبان پر قابو رکھا، لیکن پھر آہستہ سے بولی، آپ نے نکاح کے وقت تو ایسی کوئی شرط نہیں رکھی تھی، تو پھر اب ایسی شرط رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ ترنت بولی کہ دیکھیں، ابھی ان دونوں کی زندگی شروع ہوئی ہے، لہٰذا انہیں ایک ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ بچے کا بوجھ بلا وجہ ڈالنے کی اس دوران کیا ضرورت ہے؟ اور ابھی آپ ہیں نا، کچھ دن اسے اپنے پاس سنبھال لیں، کچھ عرصہ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ گزاریں، پھر اس کے بعد اس کو بھی لے جائیں گے۔ تو نانو صبر کے گھونٹ بھر کر خاموش ہو گئے، جبکہ امی میرے بغیر بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن نانی نے امی کو صاف صاف سمجھا دیا کہ بس چپ رہو اور خاموشی سے اگلے گھر رخصت ہو جاؤ، کچھ عرصے بعد اپنے خاوند کے مزاج کو سمجھ لینے کے بعد پھر سانول کو ساتھ لے جانا، لیکن ابھی مناسب نہیں ہے، اور پھر یہ کسی غیر کے پاس تھوڑی رہے گا، میں ہوں نا، تمہیں اتنا اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ان سب باتوں کا علم نہیں تھا کہ بڑوں کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ میں تو بہت خوش تھا کہ میں امی کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے اپنے اسکول کے بیگ سے ساری کتابیں نکال لی اور اس میں اپنے کپڑے اور ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں اور کھلونے ڈال دیے۔ جو ہی امی کے رخصت ہونے کا ٹائم نزدیک ہوا تو میں بھی اپنا بیگ لے کر ان کے ساتھ جانے لگا۔ تو مجھے نانو نے پکڑ لیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے حیرت سے نانو کی طرف دیکھ کر کہا، میں بھی تو ان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ تو انہوں نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور رونے لگی۔ انہیں روتا دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں سوچنے لگا، نانو اکیلی رہ جانے کے خیال سے رو پڑی ہیں۔ تو میں انہیں تسلی دینے لگا کہ میں آتا جاتا رہوں گا، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، تم ابھی امی کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ لیکن میں نے ان کی بات سنی انسنی کی اور ایک دم سے تیزی سے اپنا آپ ان سے چھڑواتے ہوئے باہر کی طرف لپکا، لیکن نانو نے مجھے فوراً پکڑ لیا اور کہا، کہاں جا رہے ہو؟ تو میں غصے سے بولا، میں امی کے ساتھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے میرا بازو مضبوطی سے پکڑ کر کہا، امی تمہیں ابھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتی۔ تو نانو کی بات سن کر میں چیخنے لگا اور اپنا آپ ان سے چھڑانے کے لیے تیزی سے ہاتھ پاؤں چلانے لگا۔ نانو مسلسل روئے جا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے تھامے ہوئے تھی۔ میں مزاحمت کرتے کرتے بالآخر تھک کر رونے لگا۔ امی شادی کے بعد کئی بار مجھ سے ملنے کے لیے نانو کے گھر آئیں، لیکن وہ مجھے ساتھ لے کر نہ جا سکیں
وہ بے حد مجبور ہو گئی تھی، اس لیے میں نے بھی انہیں تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ امی کے جانے کے بعد نانو میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی۔ امی کی یاد ابو سے بھی زیادہ آتی تھی، لیکن اب ایسے ہی جینا تھا تو میں خود کو آہستہ آہستہ سنبھالنے لگا۔ لیکن ایک دن امی مجھے لینے کے لیے آ گئیں، کیونکہ میرے ستیلے باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ میں بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ چلا گیا کہ چلو اس بہانے امی کے ساتھ رہنا تو نصیب ہوگا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ میری غلط فہمی ہے۔ میں جب وہاں گیا تو میرے ستیلے باپ نے مجھے وڈیرے کی اتاق میں چھوڑ دیا کہ میں اس کی جگہ پر وہاں کام کروں تاکہ کوئی حرج نہ ہو۔ میں ہرگز اس کام کے لیے ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھا۔ میں اسکول پڑھنے والا بچہ تھا اور یہاں کام کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑے گا۔ میں نے امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ہرگز اتاق میں اتنے سارے ملازموں میں نہیں رہ سکتا۔ میں کوئی ان کا نوکر تھوڑی ہوں کہ جو ان کی جوتیاں صاف کروں۔ میں بات تو امی سے کر رہا تھا، لیکن میرے ستیلے باپ نے میری ساری باتیں سن لی اور اس کے بعد اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں ادموا ہو گیا۔ امی نے مجھے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس ظالم کو رحم نہ آیا۔ اس نے میرے ساتھ ساتھ امی کو بھی بے حد مارا۔ میں چونکا بہت کمزور تھا، اپنی ماں کا دفاع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ سوچ لیا کہ میرا ستیلا باپ جو کہہ رہا ہے میں اسے ہر صورت مانوں گا، کیونکہ میں اپنی ماں کو مار کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اتاق میں چلا گیا۔ وہاں پر زیادہ تر وڈیرے کے ملازمین ہوتے تھے۔ مجھے دن رات ان کے ساتھ رہنا تھا۔ دن کو یہ مجھ سے اتاق کی صفائی کرواتے، مہمان کو چائے کھانا دینے کے ساتھ ساتھ رات کو مجھ سے اپنی ٹانگیں بھی دبواتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میرے ساتھ غلط حرکات بھی کرنے لگے تو میں وہاں سے بھاگ آیا اور امی کو میں نے ساری بات بتائی اور ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے خدا کے لیے اس دوزخ سے نکالیں۔ تو امی نے چوری چھپے میرے چچا کو کال کی اور کہا کہ اسے آ کر لے جاؤ، یہاں اس کی جان اور عزت کو خطرہ ہے۔ امی مجھے نانی کے گھر بھی بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی، اس لیے انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد چچا کو ساری بات بتائی۔ میری چچا بہت ہی ہمدرد انسان نکلے۔ امی کی ایک ہی کال پر وہ فوراً مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میرے چچا چونکا بے اولاد تھے، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر تو آ گئے، لیکن چچی نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لی۔ وہ چچا پر بہت خفا ہوئی کہ اسے اپنے ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن چچا نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو کوئی بات سننے کو آمادہ ہی نہیں تھی۔ تو میں بہت پریشان ہو گیا کہ اگر چچی نہ مانی تو میرا یہاں رہنا تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں رونے لگ گیا۔ چچا نے جب مجھے روتا ہوا دیکھا تو انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جب مشکل سر پر آ جائے تو سمجھ لو کہ آسانی بھی بہت قریب ہے۔ تمہاری چچی دل کی بری نہیں ہے، بس ذرا زبان کی کڑوی ہے، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر انہوں نے میرا اسکول میں دوبارہ سے ایڈمیشن کروا دی اور مجھے کہا کہ بس اپنی تعلیم پر توجہ دو اور باقی کی تمام باتیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں باقی تو سب باتیں ذہن سے نکال سکتا تھا، لیکن نانی اور امی تو میرے دل میں بستی تھیں۔ میں بھلا انہیں اپنے دماغ سے کیسے نکالتا؟ مجھے وہ بہت بری طرح سے یاد آتی تھیں۔ چچا میری کیفیت کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ ایک دو بار مجھے خفیہ طریقے سے امی سے ملوانے کے لیے بھی لے گئے۔ امی کے ذریعے ہی مجھے پتا چلا کہ انہوں نے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا ہے کہ میں اتاق سے بھاگ گیا ہوں، لیکن بھاگ کر کہاں گیا ہوں یہ کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے میرے ستیلے باپ نے بھی امی پر شک نہیں کیا۔ نانی کا کچھ مہینے بعد انتقال ہو گیا، لیکن میں وہاں نہیں جا سکا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر وہاں گیا تو میرا ستیلا باپ مجھے پکڑ کر پھر سے وڈیرے کی اتاق میں بھیج دے گا اور پھر شاید میں وہاں سے کبھی بھی نکل نہ پاؤں۔ اس لیے چچا نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ان کی مغفرت کے لیے یہیں سے دعا کر دیا کرو۔ نانی کی وفات کے بعد امی نے چچا کو منع کر دیا کہ وہ مجھ سے ملوانے کے لیے سانول کو یہاں لے کر نہ آیا کریں۔ میں خود ہی شہر کسی نہ کسی بہانے سے آ کر اس سے مل لیا کروں گی۔ تو پھر ایسا ہی ہوا۔
امی شہر خریداری کے بہانے جب کبھی آتی تو مجھ سے بھی مل لیا کرتی، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ میں نے میٹرک اساسی نمبروں سے پاس کیا، اور پھر چچا نے مجھے کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا۔ چچی میرے کالج جانے پر دل سے خوش نہیں تھی۔ وہ اکثر چچا سے کہتی تھی کہ اس پر کیوں پیسہ لگا رہے ہو، لیکن چچا اکثر اس بات پر ان سے لڑ جاتے۔ میں نے کالج کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد مجھے فوراً ہی اچھی جاب مل گئی۔ اب میں گاؤں کا ایک غریب مسکین لڑکا نہیں رہا تھا، بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا برسرِ روزگار لڑکا تھا۔ میری تنخواہ اچھی تھی تو میں نے اپنا ایک ذاتی گھر خرید لیا، اور ارادہ یہی کیا تھا کہ میں امی کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ امی بہت بیمار تھیں۔ میں چچا اور چچی کو بتا کر امی کو لینے کے لیے جب گاؤں پہنچا تو راستے میں وڈیرے کی جیپ عین میرے سامنے آ کر رک گئی، اور اس میں سے وڈیرا اترا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ اس گاؤں میں نئے لگتے ہو؟ تو میں نے انہیں اپنا تعارف دیا کہ میں نوری کا بیٹا ہوں۔ تو ایک دم سے چونک کر بولے، اچھا، تو تم اللہ دتا کے ستیلے بیٹے ہو۔ تو اللہ دتا کے نام پر میرا حلق کڑوا ہو گیا، لیکن میں نے اقرار میں سر ہلایا، اور پھر میں اس سے مصافحہ کر کے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ امی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ابھی میں ڈھنگ سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ اچانک وڈیرے کا پیغام آ گیا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ میرا ستیلا ابا اور امی اس خبر پر بہت خوش ہوئے۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں کو اتنا خوش دیکھا، اس لیے ان کی خوشی کی خاطر میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ لیکن جب میں شادی والی رات اس کے کمرے میں گیا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اگلے دن مجھے ڈیوٹی پر آنا تھا تو میں شہر آ گیا۔ میں نے امی کو فون پر بتا دیا کہ آپ اپنی بہو کو لے کر یہاں شہر میں آ جائیں تاکہ میں آپ کا چیک اپ بھی کروا لوں۔ ایک ہفتے بعد امی بھی مہربانوں کو لے کر شہر آ گئی۔ امی میرا اتنا بڑا گھر دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن مہربانوں کے چہرے پر میں نے کوئی خوشی نہ دیکھی۔ میں حیران تھا کہ یہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، اس لیے اسے بڑے گھروں سے کیا رغبت، وہ تو خود ایک بڑے گھر سے نکل کر آئی ہے۔ مجھے وہ پہلی نظر میں بے حد اچھی لگی تھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ لیکن میں جتنا بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ مجھ سے اتنا ہی دور دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ کہیں مجھ سے نفرت تو نہیں کرتی؟ حالانکہ میں ٹھیک ٹھاک ہینڈسم لڑکا تھا، ایک اچھی پوسٹ پر اعلیٰ افسر تھا۔ ایک لڑکی کو اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوتا ہے؟ میں جتنا اس بارے میں سوچتا اتنا ہی کڑتا جاتا۔ امی میری الجھن کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی، کیونکہ میرا ستیلا باپ ان کے ہاں ملازم تھا، اس لیے وہ اپنی حیثیت بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ مجھے بھی آہستہ آہستہ سمجھاتی رہتی تھی، لیکن مجھے مہربانوں کا یہ گریز سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر وہ مجھ سے شادی پر خوش نہیں تھی تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اب مجھے اس کے رویے پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح اس معاملے پر ڈسکس کروں۔ میں کوئی جاہل یا گنوار مرد نہیں تھا کہ زور زبردستی کرتا، اس لیے میں نے یہی سوچا کہ میں بات چیت کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ خوش نہ ہوئی تو پھر میں اس سے چھوڑ دوں گا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ اسے اس ٹینشن کی وجہ سے ایک دن میں آفس سے جلدی گھر آ گیا۔ پورے راستے میں نے اپنے دل میں یہ ارادہ باندھ لیا کہ آج میں ہر صورت مہربانوں سے پوچھ کر ہی دم لوں گا۔ لیکن جو ہی میں کمرے میں جانے لگا تو مہربانوں کی آواز سن کر میں چونک گیا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، اور اس کی بات سن کر تو مجھ پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ فون کے دوسری طرف کون تھا یہ مجھے پتا نہیں، لیکن وہ رو رو کر کسی کو بتا رہی تھی کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور میں اپنے ہونے والے شوہر کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ یہ باتیں سن کر تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ گویا وڈیرے نے اپنی عزت بچانے کی خاطر اپنے نوکر کے بیٹے سے
اپنی بیٹی کی شادی اس لیے کر ڈالی؟ گویا ان وڈیروں کے سامنے ہماری اوقات بس اتنی تھی۔ میں تیش کے عالم میں جب اندر داخل ہوا تو مجھے اپنے سامنے اچانک دیکھ کر مہربانوں کے ہاتھ سے فون چھوڑ کر زمین پر گر گئی۔ وہ اتنا گھبرائی کہ اس نے ایک دم سے رونا شروع کر دی اور پھر میرے پیروں میں گر گئی۔ میرے ساتھ یقیناً ایک بہت بڑا دھوکہ ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور اسے اپنے پیروں سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ شاید ایسے سلوک کا تصور نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید میں اس کے ساتھ ہاتھا پائی کروں گا، اسے گالیاں دوں گا، لیکن جب ایسا کچھ نہ ہوا تو وہ آہستہ سے خود ہی بتانے لگی کہ میرے چچا زاد کزن نے ایک رات میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی تھی اور پھر اسی رات وہ باہر ملک بھاگ گیا تھا۔ میرے ابا سائیں کو میرے اوپر ہونے والے ظلم کا جب پتہ چلا تو انہوں نے بہت رولا ڈالا۔ اسے کہا کہ وہ واپس آ جائے، میں خود اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرواؤں گا، لیکن وہ نہ مانا، بلکہ اس نے اپنا ہر کانٹیکٹ حویلی سے ختم کر دی۔ اصل میں اس نے مجھ سے بدلہ لیا تھا، کیونکہ میں نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا، تو اس نے مجھ سے اس انکار کا بدلہ لینے کے لیے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تو اس خبر سے حویلی پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر میرے بابا سائیں نے آپ سے شادی کر دی، لیکن میں اپنے ضمیر کی خلش سے بہت پریشان تھی۔ میں آپ کو پہلی رات ہی سچ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں بہت خوفزدہ تھی کہ آپ میری بات کا کبھی بھی یقین نہیں کریں گے۔ ویسے بھی جن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے ان کے بارے میں یہی سوچا جاتا ہے کہ وہ خود غلط ہیں، تبھی ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے ماں بننے کی خبر نے بابا سائیں کو مجبور کر دیا، کیونکہ آگے الیکشن آنے والے ہیں، اور اگر اس طرح کی خبر باہر نکل گئی تو ان کی بن بیاہی بیٹی ماں بننے والی ہے، تو ان کی شہرت پر بہت برا اثر پڑ جاتا۔ اس لیے انہوں نے آنا فانا میری شادی کا فیصلہ آپ کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا نہیں، کیونکہ میں نے سب کچھ سچ سچ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وہ یہ بات کر کے خاموش ہو، لیکن اس کے اندر کا اضطراب اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا، جنہیں وہ مسلسل اضطرابی حالت میں مسل رہی تھی۔ اچانک اس کی جگہ مجھے اپنی ماں کا چہرہ یاد آنے لگا۔ وہ بھی میرے ستیلے باپ کے ہاتھوں اتنی ہی بے بس اور ڈری ڈری سی رہتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی کی مظلومیت پر ترس آنے لگا، اور پھر میں نے اس کے کپ کپاتے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے یقین دلایا، اس سب میں جب تمہارا قصور ہی نہیں ہے تو تمہیں اتنا ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر تم اپنے چچا زاد کزن کے پاس جانا چاہتی ہو تو تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں اپنا لے گا تو میں تمہیں طلاق دے کر تمہارا باہر جانے کا بندوبست کر سکتا ہوں۔ تو میری بات سن کر وہ رو پڑی اور کہنے لگی کہ اگر وہ اس قابل ہوتا تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے بابا سائیں مجھے اس کے پاس نہیں بھیج سکتے تھے؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ اگر خود بھی آ جائے تو میں اس کے ساتھ کسی قیمت پر نہ جاؤں۔ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، لیکن بس ایک بات کا مجھے ڈر ہے، کیا آپ اس بچے کو اپنا سکیں گے؟ تو میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نہ صرف اس بچے کو اپناؤں گا بلکہ اسے اپنا نام بھی دوں گا۔ میری بات سن کے اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر اطمینان سے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔